بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کے سیشن میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، تو آپ کے سوالات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ارشد صاحب بہرائچ سے پوچھتے ہیں کہ شیخ میرا سوال یہ ہے، کسی میت کو قرآن پڑھ کے بخشنا کیسا ہے جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ قرآن پڑھ کے اسے بخش دیتے ہیں، کیا اس عمل کی کوئی واضح دلیل ہے قرآن اور سنت سے؟ دوسرا، ہمارے یہاں معاشرے میں میت کے تیسرے دن یا 40ویں دن اجتماعی قرآن خوانی کروایا جاتا ہے، جس میں مدرسے کے لڑکے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ان بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اور اگر کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو لوگ اسے حقیر اور شدید گمراہ سمجھتے ہیں۔ پھر وہی سوال آ گیا، اس کا جواب متعدد مرتبہ دیا جا چکا ہے میرے یوٹیوب چینل سے۔ دیکھیں، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ، کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی وہ عمل کرنے کے لائق ہوتا نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، تو حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، مسلم شریف میں ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ثواب کا سلسلہ جو ہے منقطع نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو نمبر 1 یہ ہے کہ الا من صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے۔ مثلا کسی کا گھر بنا کے چلا گیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ تو مر گیا ہے مگر اس کے گھر میں بنائے ہوئے لوگ رہتے ہیں تو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی کنواں کھدوا گیا، یا اسی طریقے سے کوئی نل لگوا گیا، کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ اس کا باقی رہے تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا او علم ينتفع به، یا تو علم چھوڑا اس نے اور اس علم سے نفع لوگ اٹھا رہے ہوں، مثلا کسی کو پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، اب وہ مر گیا لیکن وہ پڑھنے والا اس پر عمل کر رہا ہے، لوگوں کو بھی پڑھا رہا ہے، تو اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، بلکہ اس علم کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے مرا ہو تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہوں۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں۔ تو جب 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ تم صدقہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یہ ساری حدیثیں متفق علیہ ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں۔ فرمایا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو میں کون سا صدقہ ان کی طرف سے کروں، کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی پلاؤ، یعنی ان کی جانب سے پانی پلاؤ۔ تو لہٰذا انہوں نے کوئی کنواں وغیرہ خرید کر کے وہ اپنی والدہ کے نام سے اس کو ڈال دیا کہ لوگ پانی پئیں۔ تو اس حدیث سے اور ان جیسی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی اگر نیکی مراد ہے اس سے، تو نیکی کوئی بھی ہو وہ مردے کو پہنچ سکتی ہے۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ جیسے صدقہ کرنا ایک نیکی ہے، پانی پلانا ایک نیکی ہے، اور اسی طریقے سے علم یعنی لوگوں کو سکھانا یہ ایک نیکی ہے، تو اسی طرح قرآن پڑھنا بھی ایک نیکی ہے، نماز پڑھنا بھی ایک نیکی ہے، عمرہ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو لہذا جیسے قرآن والی نیکی پہنچتی ہے، یعنی کوئی قرآن پڑھا کر کے مر گیا، پڑھنے والے کا ثواب پڑھانے والوں کو ملتا رہتا ہے، یا اسی طریقے سے گھر بنا کے چلا گیا، رہنے والوں کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد، تو اسی طرح اگر کوئی بندہ ان کے لیے نماز پڑھ دے، قرآن پڑھ دے، تو یہ بھی پہنچ جائے گا۔ بعضوں نے اس کے خلاف بھی دیا ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے بس وہی ثابت ہے، وہی اس کو کرنا چاہیے، لیکن علماء احناف کا خصوصاً فتویٰ یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی انسان کرے گا اور اس میں نیت کرے گا مردے کے لیے تو وہ پہنچے گی، جیسے کہ احادیث میں اشارہ موجود ہے۔ بعض اوقات احادیث میں اشارہ ہوتا ہے، اس کا مطلب بہت وسیع ہوتا ہے، تو محدثین مطلب نکالنا جانتے ہیں، تو اس لیے جو ہے بس یہ مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ کچھ پڑھ کر کے یا نماز وغیرہ پڑھ کر کے ثواب پہنچانا، یہ انفرادی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اجتماعی نظام قائم کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس میں اجتماعیت بہرحال ثابت نہیں ہے۔ جو بھی ہے حدیث میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے اس میں بھی اجتماعیت ثابت نہیں ہے۔
تو اس میں اجتماعی نظام قائم کرنا یہ جائز نہیں بلکہ یہ بدعت ہے. جیسے آج کل قرآن خوانی مروجہ ہو رہی ہے، بچے بلوا لیا یا گھر والے سارے کے سارے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ قرآن پڑھنے لگے، مردے کو بخشنے لگے، یہ طریقہ بالکل بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور باقی اگر کوئی قرآن پڑھ کر کے ثواب نہ پہنچائے، نہ ہی مانے، تو اس پر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، چونکہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اشارہ ہے، تو استدلال بہرحال کیا ہے تو وہ اپنی جگہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. جو حدیث میں آیا ہے اس کو مان رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، باقی چیزیں کر رہا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو بات کہتا ہوں کہ ایصال ثواب جو قرآن وغیرہ کا ہے یا نماز کا ہے، ان تمام سے بہتر صدقہ کرنا ہے، چونکہ صدقے کی حدیث موجود ہے. باقی چیزیں تو بات کی ہیں، میں انکار نہیں کرتا کہ ثواب نہیں پہنچتا، لیکن یہ ہے کہ صدقہ زیادہ مناسب ہے. باقی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بھائی اگر بدعت، ظاہر سی بات اگر ہے تو بدعت جو نہیں کرے گا وہی تو مومن ہے سچا. اب اس سے کوئی جو ہے نفرت کرے تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا کہ کوئی بھی عمل نبی سے یا ان کے صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تو اگر یہ اس طرح گھروں میں قرآن پڑھنا پھر بخشنا اگر ثابت ہے تو کر لیجئے، نہیں ثابت ہے تو دور ہٹیے، ان سے چھوڑ دیجئے اس کو. امتیاز احمد شاہ گورکھپور سے، کیا بیٹا اپنی ماں کے گھٹنے تک تیل سے مالش کر سکتا ہے؟ کیونکہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے، گھٹنے پر درد ہوتا ہے ہمیشہ، جبکہ بیوی بھی ہے گھر میں، لیکن بیوی کو مالش کرنا نہیں آتا یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتی، اللہ بہتر جانے کیا ہے دل میں. دیکھیں، بیوی نہیں کرنا چاہتی تو بہرحال اس کا مسئلہ ہے، لیکن ان کو سمجھائیے اور ان کو بتائیے کہ اللہ نے خدمت کرنے والوں کے لیے کیا کیا وعدے کیے ہیں. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کر سکتا ہے بیٹا، لیکن بہتر یہ ہے، بہرحال ماں بیٹے کا ایک رشتہ مقدس ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنی بیوی سے کروائیں. اگر نہیں ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی قسم کا کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل نہیں. سوال یہ ہے کہ جیسے آیوشمان کارڈ سے 5 لاکھ کا علاج فری ہے، بٹ یہاں ہر ہاسپٹل میں لگ بھگ چل رہا ہے کارڈ اور کسی کو کوئی دقت بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو پیشنٹ بنا کر بنا کسی وجہ سے ایڈمٹ کر کے ہاسپٹل والے گورنمنٹ کو دکھا کر ہاسپٹل والے فرضی بل بنا کر پیسے لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے بھائی. دوسرا سوال، پیشنٹ کو بھرتی کروانے والے کچھ پیسے دیتے ہیں ہاسپٹل والے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ وہ پیشنٹ سے بھی اتنا پیمنٹ بالکل غلط، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تیسرا سوال، جیسے کسی لیب والے کو بلڈ سیمپل دیا جاتا ہے اور اس پر لیب والا کچھ کمیشن دیتا ہے، کیسے؟ یہ بھی صحیح، تینوں صحیح نہیں ہے، تینوں چیزیں جائز نہیں ہیں. دیکھو، کمیشن وہاں پر جائز ہے جہاں پر آپ کی محنت لگی ہو، آپ کی دوڑ بھاگ ہو، آپ کی محنت ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ ڈاکٹر کا فکس کر لینا کہ میں پیشنٹ بھیجوں گا، آپ مجھے کمیشن دینا، یہ جائز نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ماں کے پیر چھونا صحیح ہے یا نہیں؟ پیر چھونا دیکھیں دوسرے مذہب کے کلچر کا حصہ ہے، تو اس لیے اس سے تو بچنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ سر پہ ہاتھ رکھوائیں اور جو خدمت ان کی قرآن نے جو اسلام نے بتائی ہے وہ کریے نا. مہتاب عالم جھارکھنڈ سے کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ بہن کا دختری کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ اگر دختری نہ ملے تو بہن کے بچوں شریعت مہتاب عالم صاحب پوچھتے ہیں کہ بہن کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ بھائی قرآن پاک میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق کو بیان کیا ہے، تو آپ ان کو پورا پڑھ لیں. باقی یہ ہے کہ جیسے ایک بھائی اور ایک بہن ہی اگر صرف ہیں تو اس میں 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصہ بھائی کا ہوگا، 1 حصہ بہن کا ہوگا، یعنی لڑکی کا ہوگا. تو اگر بھائیوں نے بہنوں کو حق نہیں دیا ہے تو بھائی گناہ کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان کو ان کا حق ادا کیا جائے، لیکن اگر نہیں دیا تو وہ گنہگار ہوں گے، حشر کے میدان میں بھی ان کی پکڑ ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر نہیں دیا ہے، بہن فوت ہو گئی ہے، تو ان کے ورثاء کو یعنی ان کی اولاد کو وہ اس کا حق لوٹانا لازم ہوگا ان کے لیے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھانجے وغیرہ ان کے ہیں، تو ہاں ٹھیک ہے. نظام الدین چودھری مالیگاؤں مہاراشٹر سے کہتے ہیں کہ اسلام میں ٹیکس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر اسلامی نظام ہو، شریعہ قانون ہو، تو کوئی انکم ٹیکس یا کسی اور طرح کا ٹیکس نہیں بھرنا پڑتا. جیسے فی الحال عرب میں ہے، کچھ کنٹری میں صرف مسلمز کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو کیا انکم ٹیکس لینا یا کسی اور چیز کا ٹیکس لینا حرام ہے؟ اور کیا ٹیکس کسی سے نہیں لے سکتے؟ مطلب نان مسلم سے جزیہ ٹیکس کے علاوہ کوئی ٹیکس لے سکتے ہیں؟ اتنا ٹیکس آپ نے لکھ دیا کہ زبان ٹے کرنے لگی میری. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ٹیکس جو آج کل ہمارے ملکوں میں چل رہا ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے یہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو اس میں بیت المال قائم ہوتا ہے. دیکھو، حکومت
کو بھی پیسے چاہیے، جیسے روڈ بنانی ہے، آپ کے لیے بجلی پانی کا انتظام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی اخراجات ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلامی حکومت میں بیت المال قائم ہوتا ہے، جس میں زکوٰۃ جاتی ہے، اور جس میں آپ کا یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جاتا ہے، مال فے کا 5واں حصہ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کہیں مال ملتا ہے، زمین میں کوئی سونا چاندی ملتا ہے، اس میں سے بھی مال جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی زمین میں خزانہ مل جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کان میں سونا چاندی مل جاتا ہے، تو وہ حصہ جو ہے بیت المال میں جاتا ہے۔ تو اس سے وہاں نظام چلتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے ملکوں میں حکومت جو ہے وہ کفریہ ہے، اور اسی طریقے سے طاغوتی نظام ہے، تو اس میں تو یہ ہے نہیں کہ زکوٰۃ کا نظام ہو، بیت المال ہو، اسی طریقے سے۔ تو اسلامی حکومت میں تو صرف یہ جو میں نے گنا ہے نا کہ بیت المال میں کون کون سی رقم جاتی تھی۔ تو اب چونکہ ہمارے ملکوں میں اسلامی نظام نہیں ہے، تو اب ٹیکس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں، ضرورت کے حساب سے ٹیکس لینے کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں۔ آج کل جو ٹیکس ہمارے ہاں ہیں یہ بہت زیادہ ہے، یہ ظلم ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت کے مطابق کوئی اگر حکومت ٹیکس لاگو کرتی ہے تو وہ عین ضرورت کے مطابق لے سکتی ہے، اور جائز کام میں یعنی پبلک کو سہولت دینے کے کام میں ہی یوز کرتی ہے، بلا وجہ تو نہیں لگا سکتی۔ تو بس یہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام ہے، اور اسی طریقے سے مال غنیمت ہے، مال فے ہے، یا جو ہے کانوں سے جو نکلتی ہے معدنیات، یعنی سونا ہے، چاندی ہے، اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی زمین وغیرہ میں مال دبا ہوا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، اس میں بھی 5واں حصہ مال غنیمت وہ بیت المال میں جاتا تھا، وہ ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں نہیں، تو اب وہ ٹیکس وصولتے ہیں، لیکن ٹیکس یہ جو مروجہ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، اور دیگر ٹیکس ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ تو کسی حساب سے بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مناسب جو ٹیکس ہو اس کے لینے کی گنجائش ہے۔ باقی اگر مروجہ ٹیکس جو ہے یہ کوئی نہ دے یعنی پورا کا پورا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ چوری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ انس مرزا صاحب بحیرہ سے کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا کیسا ہے؟ حالانکہ انسان وہ ٹھیک تھے، خود کی میری رائے ہے، بٹ ان کے حساب سے کچھ مسئلے چینج تھے، جیسے نماز میں رفع الیدین وغیرہ وغیرہ، تو بتائیں، وضاحت فرمائیں۔ بھائی اس کو تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، مسئلہ یہ ہے کہ قرآنی لائن سے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، تو ان کے لیکچرز ہیں، ان کے بیانات ہیں، موٹیویشنل اسپیچز ہیں ان کی، تو وہ سننا چاہیے، اچھی بات ہے۔ باقی ایک بندے میں ہر چیز کو تلاشنا یہ حماقت ہے کہ ایک بندہ ہر لائن کا ماہر ہو، یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ کوئی بہت بڑا مفتی بن جائے، محقق بن جائے، لیکن آپ کو یعنی یہ مطلوب ہو کہ ساری کوالٹیز اس کے اندر موجود ہوں اور ہر لائن کا علم اس کے اندر موجود ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کی لائن سے بڑی محنت کی ہے، قرآن کے ترجمہ و تفسیر پر ان کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت جو ہے اثر انداز ہیں، تو ان کو سننا چاہیے۔ باقی مسائل میں تو علماء کو ہی فالو کرنا پڑے گا، چونکہ علماء کے سامنے احادیث ہوتی ہیں، ان کی بحثیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جس نے 7 8 سال 10 سال محنت کی ہے، تو یعنی اس کا علم کا جو اس کے علم کا جو معاملہ ہوگا وہ اس کے علم کا تھوڑی نہ ہوگا جس نے محنت نہیں کی ہے۔ تو علماء کی محنت ہوتی ہے ہر چیز پر، جیسے لغت ہے عربی کی، اور اسی طریقے سے گرامر ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ باقی بے شک وہ شخصیت اچھے تھے، اس بات سے کون انکار کرتا، سننا چاہیے، جو موٹیویشنل چیزیں ہیں اس کو لینا چاہیے، باقی مسائل میں علماء کو ہی فالو کریں۔ دانش انصاری امروہ سے کہتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کیا لکھے ہو بھیا، مشرکین مکہ شور مچایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی نماز پڑھیں۔ دیکھو محدثین نے اس کے بارے میں، مفسرین نے لکھا ہے بعض نے کہ یہ آیت جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہے، تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری وغیرہ کے اندر یہ لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو عام تلاوت کے بارے میں ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو اسی طرح نماز میں بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ قرآن پاک میں تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ اس کے علاوہ امام نسائی نے، ابھی میں پڑھ رہا تھا تو کتاب الافتتاح، نماز شروع کرنے کا جب بیان لکھا ہے، احادیث نقل کی ہے، تو اس میں پہلے یہ آیت لائیں، بعض میں حدیث لائیں، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا،
پہلے تو یہ آیت لے کر کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اس کے بعد جو حدیث لائے ہیں وہ نماز کی قرأت سے متعلق ہے. تو اس کا مطلب امام نسائی کا مذہب بھی یہی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں ہے. تو انہوں نے وہ یعنی قرآن کی آیت ذکر کی، اس کے بعد یہ حدیث ذکر کی. امام ذمہ دار ہوتا ہے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے سجدہ کرو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو. یہ صحیح حدیث ہے. تو اگر اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے تو نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز ہو جائے گا. نہیں جائز ہے بھائی. انس مرزا بہرا سے کہتے ہیں کہ بھائی کر لو سوال، کوئی دقت کی بات نہیں. کسی کو ہم چاہتے ہیں نکاح تک جانے میں مسئلے بہت زیادہ ہیں تو اس کو روزے رکھ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس کے نکاح میں بادھا نہیں ڈالنی چاہیے. تو باقی تو جہاں مقدر لے جائے گا وہ لے جائے گا، دعا آپ کر سکتے ہیں، بس نہیں ہو تو چھوڑ دو، ہٹاؤ. ایک سوال یہ کہ ہمارے آقا کو علم غیب تھا. اللہ رب العزت نے جتنا علم غیب آپ کو بتایا اتنا تھا، جو نہیں بتایا وہ نہیں تھا. دیکھو مکمل طور پر غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اگر غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوگا تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی ظاہر اور جو چیزیں غائب ہیں اس کا علم رکھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا بہت ساری باتیں جو عام انسانوں کو نہیں بتائی. یہی تو نبی کی تخصیص ہے. نبی میں اور عام امتی میں فرق یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے وہ باتیں بتائی ہیں جو عام امتی کو نہیں بتائیں. تو بہت ساری ایسی باتیں جو غیب کی تھی نبی کو بتا دی، ساری باتیں نہیں بتائی ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے. کیا چاچا کی لڑکی سے نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھو بھائی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے کہ کون سی عورتیں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، اور اس کے علاوہ الی آخر الآیہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 آپ پڑھ لیجئے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں بھانجیاں، یہ سب حرام کر دی گئیں، یعنی تم ان کو نکاح میں نہیں لا سکتے. تو اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ جو ہیں رشتے وہ تمہارے نکاح میں آ سکتی ہیں. جیسے چاچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، پھپھو کی بیٹی ہے، اسی طریقے سے اور دیگر جو رشتے ہیں وہ نکاح میں آ سکتے ہیں. جو نہیں آ سکتی اللہ نے ان کا بیان کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ تہجد میں عشاء کی 3 وتر پڑھنا کیسا ہے؟ افضل ہے. افضل یہی ہے کہ جس کو رات کو جاگنے کی عادت ہو وہ عشاء کو وتر کو مؤخر کرے، تہجد کے بعد ہی پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور جس کو جاگنے کی عادت نہ ہو، یقین ہو کہ نہیں جاگوں گا، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، لیکن پڑھنا ضروری ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دبئی امام شافعی مسلک اگر عصر کا ٹائم بہت جلدی ہو جاتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے یا الگ سے ٹائم ہونے پر پڑھا کروں؟ فیضان صاحب دبئی سے. دیکھو ہمارے یہاں تو نماز کا جو عصر کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا تاخیر سے شروع ہوتا ہے، اور دیگر ائمہ کے یہاں جلدی شروع ہو جاتا ہے. اسی اعتبار سے سعودی عرب وغیرہ میں نمازیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ جماعت بنا کر کے حنفی مسلک کے مطابق آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسی مسجد ہو جہاں وہ یعنی جو حنفی مسلک کا وقت ہو اس وقت میں نماز ہوتی ہو، تو آپ پڑھ لیا کریں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مسجد نہیں ہے یا آپ کو جماعت بنانا بھی پاسبل نہیں ہے تو آپ وہیں نماز پڑھ لیں انہی کے پیچھے، تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. جماعت چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا. اور صاحبین امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد امام ابو یوسف امام محمد کا بھی قول یہی ہے کہ مثل اول پر ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے فتوے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. یوسف بن محبوب لکھنؤ سے، میری شادی کو تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم میاں بیوی مشکل سے کبھی 1 مہینہ کبھی 2 مہینہ ایسے کر کے شاید 6 مہینہ ساتھ رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بٹ بات بھی نہیں کرنا چاہتی، تو میں اب اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں، تو شریعت کے حساب سے کچھ بتائیں. دیکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت ہی نازک ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے حقوق بتائے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ نازک ہے. اور الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے نگہبان. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو برداشت کے باہر ہوتی ہیں.
اس میں مرد بھی آپا کھو دیتے ہیں، عورتیں بھی آپا کھو دیتی ہیں، یا کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو مرد کو عورت کی عادت اچھی نہیں لگتی، عورت کو مرد کی عادت بھی اچھی نہیں لگتی، تو اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر ایسی چیز کو اگنور کرے، اوائڈ کرے جو ایک دوسرے کے اندر دوری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ میاں کی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی کی بھی ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو دوری پیدا کرنے والی ان کو سرے سے دماغ سے نکال دے۔ کوئی بات اگر ایسی ہو جاتی ہے تو ایسا لگے کہ ہوئی ہی نہیں ہے، تب تو رشتہ قائم رہ سکتا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنایا جائے گا تو یہ رشتہ زندگی نہیں، ایک دن نہیں جو ہے گزرے گا۔ تو بہرحال آپ کا جہاں تک معاملہ ہے آپ بنانے کی کوشش کریں، آپ سمجھائیں بجھائیں، فیملی کو بٹھائیں، خاندان کو بٹھائیں، بات بنائیں۔ بڑے مسئلے ہوتے ہیں عورتوں کے لیے بھی، مان لو طلاق یافتہ اگر ہو گئی، وہ اپنے طلاق ان کو دے دیا، علیحدگی اختیار کر لی، بڑے بڑے مسئلے نکاح کے ہوتے ہیں۔ طلاق یافتاؤں سے نکاح کون کرتا ہے آج کل بھائی؟ زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، پھر پتہ نہیں کون کون سے غلط کاموں میں مبتلا ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زوجہ کو بھی سمجھائیں، ان کے گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ تو حتی الامکان 99% کوشش یہی ہو کہ دونوں ساتھ رہیں، مل کر کے ساتھ رہیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ قرآن نے بھی اسی کو فوکس کیا ہے کہ جب تمہارے درمیان ایسا لگے کہ تم ساتھ نہیں رہ سکتے تو تم بیٹھ کر کے بات کرو اور خاندان کو اکٹھا کرو، دونوں کے درمیان بات چیت ہو، کوئی مسئلے کا حل نکل جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اور قرآن نے تو یہ کہا کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے صلح کریں، معاف کریں تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ طلاق ہے۔ طلاق کوئی کھیل نہیں ہوتا ہے، بعد میں بڑی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، ان کو بھی افسوس ہوتا ہے، ان کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی ہو کہ معاملہ بن جائے، خاندان والوں کو بٹھا دیں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ اگر نہیں بنتا ہے، ساری کوششیں آپ کر کے دیکھ چکے ہیں، بن نہیں رہی ہے، علیحدگی چاہتے ہی ہیں، تو پھر ایک طلاق دے دیں، چھوڑ دیں۔ تو 3 حیض تک وہ آپ کے نکاح میں رہے گی، پورا ہونے کے بعد وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اس کے بعد یعنی اس کے درمیان، مینسس کے درمیان 3 آپ اگر یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں تو دونوں میاں بیوی بغیر نکاح کے مل سکتے ہیں اور رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اگر پورے ہو گئے ہیں ایام تو آپ ان کو نکاح کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ختم ہو جائے گا لیکن نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیں، جب اگر بن جائے جو وقت ملتا ہے اس میں ہو سکتا ہے دونوں کو سمجھ میں آ جائے، ان کو بھی ان کو بھی، کہ نہیں طلاق نہیں ہونی چاہیے، ساتھ رہنا چاہیے۔ تو جو میں نے مدت بیان کی اس کے درمیان میں وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع کے لیے بس یہی کہ انہیں بلائیں اور کہہ دیں کہ ہم نے آپ سے رجوع کیا، لڑکی اور لڑکا کہہ دے، یا کچھ ایسا یعنی جو میاں بیوی کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ اور نہیں بنتا تو دوسری طلاق دے دیں اس کے بعد۔ اور کوشش یہی ہو کہ دونوں مل جائیں، نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ پروسیس کے تحت ایک طلاق دے سکتے ہیں 3 بار میں۔ نہ دیں تب بھی ایک دے کر کے چھوڑ دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طلاق دیں گے، عدت گزر جائے گی، بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، وہ کہیں نکاح کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر عورتوں کو ٹریٹمنٹ کروانا ضروری ہے لیکن ڈاکٹر مرد ہو تو کیا کریں؟ کائرو پریکٹس جو بونز کو سیٹ کرتے ہیں یہ کروا سکتے ہیں کیا؟ اگر کروا سکتے ہیں تو کیا کنڈیشن ہے، پلیز ایکسپلین۔ مجھے فیزیو تھراپی کروانی ہے نیک کے لیے۔ یہ 3 سوال آپ کے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کروانا ضروری ہو تو تلاش کریں کہ کوئی خاتون لیڈی ڈاکٹر اس سے کروائیں، اور اگر لیڈی ڈاکٹر ملتی نہیں ہے اور یعنی ٹریٹمنٹ ضروری ہے، جان کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو اگر ڈاکٹر میل ہے تو گنجائش ہے کروانے کی۔ دوسرا، کائرو پریکٹس یعنی جو باڈی سیٹ ہوتی ہے، ہاں وہ یعنی مسلس کو یا بونز کو سیٹ کرتے ہیں، ہڈیوں کو، اور کسی طریقے سے باڈی میں کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، تو اس میں بھی اگر ضروری ہے تو آپ لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کریں تو اسی کے ذریعے کام کروائیں۔ اور اگر نہیں ملتی ہے تو اگر دقت بہت زیادہ ہے کہ چلنا پھرنا مشکل ہے یا مرض ہے ایسا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یا بڑھے گا، تو گنجائش ہوگی میل ڈاکٹر سے کروانے کی، بہت شدید مجبوری میں۔ اگر شدید مجبوری ہے تو گنجائش نہیں ہے، چونکہ جو غیر محرم کا پردہ ہے نا غیر محرم سے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شدید مجبوری ہے، اس کے علاوہ کہیں سے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو پھر گنجائش ہے۔ اچھا، فیزیو تھراپی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تینوں مسائل کا جواب ایک ہی ہے کہ بہت ضروری ہو، لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہو تو میل ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں، اور حد ضرورت تک ہی کروا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کروا سکتے۔
چلیے بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دی.